پشتونوں کے وطن میں ریاست کیا ہے تو میں بغیر کسی جھجک کے بتاؤں گا ملیٹنسی. ان کے لیے آپ کی زندگی نہیں بلکہ آپ کی زمین چاہیے. ہمیں معلوم ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ایف آئی آر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ریاست کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. جو روشن خیالی کے لوگ ہوتے ہیں پختون زمین پر وہ مر رہے ہیں، لیکن جو ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف آپریشنز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتے. ہم ایسے آپشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں جن سے پاکستانی ریاست کا ابھی تک کوئی واسطہ نہ پڑا ہو. مولانا خان زیب اگر وہ اپنی ریلیجیس اورینٹیشن کے ساتھ جڑے رہتے تو وہ بہت محفوظ بھی رہتے، بہت کچھ کماتے بھی. مولانا خان زیب نے جس طرح اس ریلیجیس ملیٹنسی کو ڈیلیجیٹمائز کیا ایسا کسی نے بھی نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کر لوں، اور وہ یہ کہ بینگ اے پختون اینڈ بینگ اے پولیٹیکل ورکر جو ایک نیشنلسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کی زندگی کی اہمیت اور آپ کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ان کے فائدے کی چیز ہے یا نہیں. میں بالکل نہیں سمجھتا، نہ میں اس کو تول سکتا ہوں. البتہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں خود مطمئن ہوں. اگر میں دوبارہ جس طرح کہا جاتا ہے اگر میں دوبارہ بھی پیدا ہوا پھر بھی ہی کروں گا، پولیٹکس ہی کروں گا. اور اس کے بغیر جب میں سوچتا ہوں سیاست کے بغیر میرے لیے زندگی کے کوئی معنی نہیں رہتے. لیکن مجھے تو یہ سوال میں نے اس وجہ سے پوچھا، مجھے جس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح خان زیب صاحب شہید ہوئے، پختونوں کی زندگی شاید اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جس طرح ڈرونز میں پختون شہید ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، تو شاید پختونوں کی زندگی کی قیمت اتنی نہیں ہے. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ بہت ہی ایک عمومی نقطہ نظر ہے. یہ زندگیاں اہمیت کی عامل ہے، اس وجہ سے ریاست ان سے اتنا خوف زدہ ہے. اگر مولانا خان زیب جیسے لوگوں کی زندگیاں قیمتی نہ ہوتی، اگر وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہ کرتے ہوتے تو ریاست اتنے بوکلاٹ کا شکار کبھی نہ ہوتی. ریاست ان کی آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے اتنی بڑی سرمایہ کاری نہ کرتی ہوتی. مطلب دیٹس دا پوائنٹ کہ شاید ان کی زندگی میری نظر میں اہمیت کی ہمیں لوگ شاید آپ ان کو ایک بہت ہی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہو، لیکن جس ریاست میں ہم رہ رہی ہے وہ ریاست پختونوں کو کس پرسپیکٹیو سے، کس نظر سے دیکھتی ہے؟ آپ سٹیزنز کی بات کر رہے ہیں اور کہ سٹیزن اس اسپیسیفکلی ریاست میں پختونوں کی. سٹیزنز کی حیثیت کیا ہے. خاک کی حیثیت ہے، خاک جیسی حیثیت ہے. یہاں پر سٹیزنز سرے سے آئی نہیں، یہاں پر سبجیکٹس رہتے ہیں. اس ریاست نے ہمیں غلاموں کے طور پر رکھا ہوا ہے، مگر ہم نے ریاست کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا ہے چیزوں کو. ہم نے تاریخ کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، ہم نے منطق کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کے، غریب اور مزدور لوگوں کے، محکوم لوگوں کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا خان زیب کا جو جنازہ تھا کل یا جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے جو رد عمل دکھایا تو ایک سیاسی کارکن کے لیے وہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ساز رد عمل تھا. پشتون قوم کا نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے اور تاریخ میں ثبت بھی ہو چکا ہے. یہ جو حکمران ٹولہ ہوتا ہے، یہ جو طاقت کے نشے میں بالکل آندھے اور بہرے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا عوام کے ساتھ
کیا تعلق ہے، اپنے اس سرزمین کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ بھی اس حد تک تو سمجھتے ہیں. لیکن ان کی یہ سمجھ غلط ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے طریقوں سے وہ روشن ضمیری کی آوازوں کو خاموش کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ حماقت اور غلط فہمی ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گی. آپ نے یہاں پر 3 پوائنٹس کا ذکر کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان پر سپریٹلی بات کر لیں. ایک ہے کہ ریاست جو ہے وہ ہمیں غلاموں کے طور پر دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب پختونوں میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ اس انٹائٹلمنٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ ان کو غلاموں کی نظر سے دیکھا جائے؟ کالونیز جس مقصد کے لیے بنتی ہیں، تاریخی طور پر جس مقصد کے لیے لوگ آ کر کے ہزاروں کلومیٹر سے اور یہاں پر مستعمرے بناتے تھے، پاکستانی ریاست کا بھی وہی مقصد ہے. جس چیز کے لیے، جس شعور کے لیے مولانا خان زیب نے اپنا دن رات ایک کیا تھا کہ ہمارے وسائل جو ہے یا ہمارے زمین میں جو کچھ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کن طریقوں سے ان پر قبضہ جمایا جاتا ہے، تو ان وسائل پر، اس سرزمین پر اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے لوگوں کو غلام رکھا جاتا ہے. اگر پشتونوں کے پاس یہ دولت نہ ہوتی تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا. ان کے ساتھ ریاست کا رویہ مختلف ہوتا. تو اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ریاست کے مالک کون ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بغیر قوم کی ریاست ہے. اس ریاست کی ایک قوم بھی ہے. اگرچہ آپ نے پڑھا ہوگا، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو پاکستانی قوم کا تصور ہے وہ تو بالکل ایک جیلی تصور ہے، لیکن اس ریاست کا مالک پنجابی قوم ہے. یہ پنجابیوں کی ایک ریاست ہے. اس ملکیت کو وہ کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے انہوں نے مشرقی پاکستان کو رخصت بھی کیا تھا، بنگالیوں کو رخصت بھی کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے یہ بالکل اسٹرکٹلی پنجابیوں کی ریاست بن گئی. آپ نے یہ جو آرگومنٹ پیش کیا، اگر میں اس کو صحیح طرح سے سمجھ چکا ہوں، تو آپ کی آرگومنٹ یہ تھی کہ پختونوں کے ساتھ وسائل ہے، اور اس وجہ سے اس علاقے میں ایک قسم کی جنگ بھی ہے، اور اس وجہ سے ان کو کلونائزڈ بھی رکھا جاتا ہے پاکستانی ریاست کے ذریعے. لائک پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ پختونوں کو ایک کلونائزڈ سبجیکٹس کی نظر سے دیکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وسائل ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ وغیرہ ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وسائل ہے. اور یہ ایک تو یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ جب سے ملیٹنسی مسلط ہوئی ہے اس کے بعد قبضے بڑھ گئے ہیں. وہ سرزمین جو کبھی شاملات کی سرزمین ہوا کرتی تھی وہ اب مقبوضہ جات کی سرزمین بن چکی ہے. اس سو کالڈ ٹیررزم اور کونٹر ٹیررزم کے بعد یا اس پروسیس میں. لیکن اس کے علاوہ پاکستان تاریخی طور پر انٹرنیشنل امپائر کا ایک انسٹرومنٹ بھی رہا ہے. اس دہشت گردی کو ساؤتھ ایشیا کی طرف ایکسپینشنزم کے ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پشتون نیشنلزم کو دبانے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے بھی اس سے کام لیا گیا ہے. افغانستان کی ریاست کو ڈس انٹیگریٹ کے لیے کرنے کے لیے بھی اسی ریلیجیس ملیٹنسی سے کام لیا گیا ہے. پشتونوں کے کلچر کو مسخ کرنے کے لیے، ان کی شناخت کو مسخ کرنے کے لیے، ان کے حافظے کو توڑنے کے لیے بھی اس سے کام لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنگی اقتصاد کا ایک وسیع سلطنت بھی اسی کے ذریعے قائم کی گئی ہے. بتیں ہو، اغوا برائے تاوان ہو، اور اس طرح کے باقی چیزیں ہوں، بلیک اکانومی ہو، یہ سب کچھ اسی ریلیجیس ملیٹنسی کے ذریعے ریاست نے کیا. اپنے عالمی سرپرستوں کی مدد سے.
میں نے شاید آپ کو ہی ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پشتونوں کے وطن میں ریاست کیا ہے تو میں بغیر کسی جھجک کے بتاؤں گا کہ ملیٹنسی. تو مجھے خود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے یہاں پر بھی ذکر کیا پختونوں کے نقطۂ نظر کا. تو پختونوں کا نقطۂ نظر تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سالوں سے اب سامنے آ چکا ہے. پختون وہ لوگ ہیں جو سفید جھنڈوں کے ساتھ سڑکوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. مولانا خان زیب کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی مرنے سے پہلے ہی سفید جھنڈے کے ساتھ آئی تھنک کھڑا تھا اور یہی چیخ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں امن چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر امن نہیں ہوتی. آپ نے کہا کہ پختونوں کی جو زمین ہے وہاں پر ریاست اور یہ جو ملیٹنٹس ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ہی ریاست ہے. تو لائک بینگ اے پختون مجھے یہ سمجھ میں اب بھی نہیں آتا کہ لائک وجہ کیا ہے. لائک کیا میری زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں میرے زمین پر لوگ یہاں پر ملیٹنٹس آ کر بساتے ہیں, یہاں پر آپریشنز پہلے بھی میں نے ہوتے بتایا ہیں. آپ اپنی زندگی کی اہمیت کو کس کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ خدا کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں ریاست کے نقطۂ نظر سے. جس نے آپ کو ایک اشرف مخلوق کے طور پر پیدا کیا. کیا ہوں آپ ایک خدائی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں ہوں یا آپ جو انسان دوست نظریات ہے ہوں ان کے نقطۂ نظر سے, ان پرسپیکٹیو سے آپ اپنی زندگی کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں, ہوں یا آپ ان کے نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں مشرقی پاکستان کے لوگ نہیں بلکہ زمین چاہیے؟ یس. اگر ان کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کی زندگی نہیں بلکہ آپ کی زمین چاہیے. یس اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پختون جس زمین پر رہ رہی ہے ان کی زمین امپورٹنٹ ہے, وہاں پر جو وسائل ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور ان کا جو لائک ریسورسز ہے وہ امپورٹنٹ, لیکن پختون خود وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اینڈ مجھے ایک بات یہ بھی لائک اب مولانا خان زیب صاحب کی شہادت ہوئی. مولانا خان زیب ایک ایسے شخص تھے, جب میں کسی سے مکالمہ کرتا ہوں تو اکثر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں, تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خیبر پختونخوا پاکستان میں کہاں ہے, سوات کہاں ہے. اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ یار خیبر پختونخوا وہ ملیٹنٹس اینڈ ٹیررزم اینڈ آل دوز تھنگس, دے وڈ سے آؤ یا ناؤ آئی نو کہ خیبر پختونخوا. تو یہ ہماری آئیڈینٹی تھی. مولانا خان زیب جیسے لوگ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو ڈفرینٹ ویلیو سے سبسٹانشیٹ کر لیں. ہم کہے کہ ہم پختون ہیں لیکن ہم ایسے پختون ہیں جس طرح مولانا خان زیب صاحب تھے, لیکن وہ لوگ مر رہے ہیں. مفتی منیر شاکر, اب مولانا خان زیب لائک اس طرح کے جو روخان فکر, جو روشن خیالی کے لوگ ہوتے ہیں پختون زمین پر, وہ مر رہے ہیں. لیکن جو ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف آپریشنز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتے. تو یہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے ہوں کہ آپریشن پہ آپریشن, فوج کشی پہ فوج کشی. یس. لیکن ملیٹنٹس اور بھی زیادہ علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں. مطلب جو سٹارٹ میں تھا ایک علاقے پر قابض ہو جاتے تھے, ایک علاقہ ان کو حوالے کیا جاتا تھا, اب پورے ساؤتھ ریجن کو فارمر پاٹا کو حوالے کر دیا ہے. تو یہ ریاست کیا یہ حساب دے سکتی ہے کہ جو کچھ یہ 25 سالوں میں اس ریاست نے کیا امن کے نام پر, دہشت گردوں کا کمر توڑنے کے نام پر, تو نتیجے میں آج کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کیا ہے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اب لوگ نکلتے ہیں امن مارچ کرنے کے لیے, وہ بھی اس طرح کر کے دن دیاڑے فائرنگ کر کے 35 گولیاں چلا کر کے ایسے لوگوں کو جو بڑے ارد عزیز لوگ ہیں. خان زیب تو ایک معمولی بندہ نہیں تھا. خان زیب ہمارے اس دور میں گنے چنے چند لوگوں میں سے تھا جو نہ صرف خود جاننے والے تھے بلکہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے وہ دن رات ایک کر کے گلی کوچوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, حجروں میں پھرتے تھے, اور وہاں جا کر کے نوجوانوں کے ساتھ وہ
مکالمہ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ کہ آپ کون ہے، کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی زمین میں کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک امن کی سیاست کرنے والے، عدم تشدد کی سیاست کرنے والے، جمہوریت کی سیاست کرنے والے، قومی خود مختاری کی سیاست کرنے والے لوگوں کے ساتھ دن دیہڑے ایسا ہو سکتا ہے. تو اور پھر جب لوگ نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اسی وقت ریاست کا کیا رویہ تھا، اور اس کے بعد اب ایک اتنے بڑی شخصیت کی شہادت پر ریاست کی طرف سے کوئی رد عمل آپ کو دیکھنے کو ملا ہے؟ نہیں. یہ وہ پاکستان کے مین اسٹریم میں یہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم وہ نادان لوگ نہیں ہیں کہ ہم ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہمیں اس طرح کوریج دے، آپ ہمارے واقعات کو اس طرح لے لیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی آپ جو آپ کو قتل کر رہے ہیں ان سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو بھی وہ حیثیت دے جو کسی پنجابی کی ہے، جو کسی مہاجر کی ہے، یا کسی دہشت گرد کی ہے. وہ تو ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ ہماری خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم جو جدوجہد کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی نظر میں ہمارے کام کی، ہماری جدوجہد کی جو اہمیت ہے وہ واضح رہے. یہ کام جو ہے وہ جاری رہے گا. یہ ایک جہد مسلسل ہے. کب ہم اپنے ہدف کو پہنچیں گے یہ تاریخی بتائے گی. ہمیں ویسے اگر فطری طور پر دیکھا جائے تو ایک جلدی تو ہوتی ہے کیا کہ جو کام آپ کرتے ہیں کہ جلدی کچھ ٹھوس نتائج نکل آئے. مگر جو گہرائی سے چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبا سفر ہے. کب اپنے ہدف کو پہنچے گا، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جس پروسیس میں ہم شامل ہے وہ پروسیس ایک لاسٹنگ اور ڈیوریبل چینج کا پروسیس ہے. یہ ایک تاریخ کی ایک درست سمت ہے. یہ دیکھنا ہوتا ہے ملیٹنٹس کیوں ختم نہیں ہوتے. پہلے ہی میں نے بتایا کہ یہ ریاست کی پالیسی ہے، بلکہ ریاست بذات خود یہ چیز ہے. جب تک پاکستان کی یہ نوعیت نہیں بدلتی تب تک ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے. جب تک پاکستان کی افغانستان پالیسی نہیں بدلتی، جب تک پاکستان کی پشتون پالیسی نہیں بدلتی، جب تک پاکستان کی بلوچستان پالیسی نہیں بدلتی، یا جب تک پاکستان کا عوام کے متعلق پالیسی نہیں بدلتی، تو یہ چیزیں تو ہوں گی. جو فل سٹاپ ہے، فل سٹاپ لوگوں نے ہی لگانا ہے. اب اگر لوگ جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوئے بہت جلدی تو یہ فل سٹاپ لگ جائے گا. اگر اس میں دیر لگی تو اتنی ہی دیر سے پھر اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے. یہ جو لاسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا میں اس پر بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. لائک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. لیکن آپ نے ایک بات کی کہ ریاست کی طرف سے رد عمل کیا تھا. میرے خیال سے میں نے بیرسٹر صاحب کی ایک پوسٹ دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اے این پی والوں نے اس طرح کوئی حرکت کی تو ہم ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. تو لائک دیٹ واز لائک دا رسپانس آف دا اسٹیٹ آئی تھنک کہ مولانا خان زیب کی شہادت کی طرف. لیکن اینڈ اگین جس طرح ہم نے بات بھی کی لیکن کہ اب مولانا خان زیب کی شہادت ہوئی، یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ کس نے کی، کس طرح ہوئی، اور اب اکاؤنٹیبلٹی کی ایک شکل بھی ہونی چاہیے یا نہیں. لیکن یہ آرگومنٹ ضرور تھے کہ اگر اس کے لیے کسی نے کسی قسم کی کوئی بھی حرکت کی تو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. اور اس ہاں یا بالکل. بات بیرسٹر صاحب جب بولتا ہے تو ریاست ہی بولتی ہے نا. یہ کون ہے، کہاں سے لایا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے.
وہ خود جب بات کرتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں کون ہوں. Mhm. میری کریڈیبلٹی کا کس سے پوچھا جائے؟ Yeah. ان سے پوچھا جائے جنہوں نے پشتنوں کے وطن کو قبرستان میں تبدیل کر دیا. وہ آن ایئر کہتے ہیں کہ اگر بیرسٹر سیف کی کریڈیبلٹی معلوم کرنی ہے تو طالبان سے پوچھا جائے. تو Wow. ابھی بھی یہ کریڈیبلٹی ہمیں معلوم ہے. یہ ریاست یہ بولتی ہے. Mhm. بیرسٹر سیف کا ایک ایک لفظ ریاست کی طرف سے آیا ہوا لفظ ہے. Mhm. اس میں آپ نے لاسٹ میں جو بات کی کہ جب تک لوگ آرگنائز نہیں ہوتے، جب مولانا خان زیب کی شہادت ہوئی تو مختلف قسم کے آرگومنٹس لائک ان لوگوں سے بھی تھی جو مولانا خان زیب صاحب کے بہت نزدیک تھے، جو لائک حقیقت میں خفا تھے، جو ان کے ساتھ ہوا، لیکن ان کی آرگومنٹ تھی کہ یار یہ مولانا خان زیب نے اس کام کے لیے اپنی جان دے دی، قربانی دے دی، اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا کسی کو بھی اس قسم کی قربانی نہیں دینی چاہیے، کسی بھی شخص کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے. لائک ان کی آرگومنٹ اس طرح کی تھی کہ یہ ایک ایسی کام ہے جو آپ کے ساتھ کبھی بھی کڑی نہیں ہو سکتی. تو آپ کے خیال میں اس قسم کا نتیجہ ان کی شہادت سے لینا یہ صحیح ہے یا یہ ایک ایک فوری رد عمل جو ہوتا ہے وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. جو قربانی ہوتی ہے اس کی اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں جب آپ لوگوں کے سپورٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ احساس خود بخود آ جاتا ہے کہ کیا اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے تھی یا نہیں. لیکن جو سیاست کرنے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر کیا ہے اور کیا ہوگا. اور جو پھر ایک گہرا رد عمل ہوتا ہے اس کے لیے ایک خاص وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ پوری طور پر نہیں آتا. پوری طور پر لوگ آتے ہیں، غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ آ کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو کہ نیچرل ہے. یہ اس طرح کے واقعات کا پولیٹیکل پروسیس پر جو اثر ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہم ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے اور خان زیب نے خود سے یہ چیز شروع کی ہے. یہ ہمارے پس منظر میں پوری ایک صدی کی جدوجہد ہے، پوری ایک صدی کی قربانیاں ہیں. جس طریقے سے مولانا خان زیب کو منظر سے ہٹایا گیا، ایسا ہی کچھ ہمارے تحریک میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو روشن فکر لوگ ہیں، جو مترقی لوگ ہیں، جو نوجوانوں میں مقبول لوگ ہیں، نوجوانوں کے استاد ہیں، ان کے ساتھ 1972 میں ملک عبد الصادق قاسی کو کوئٹہ میں شہید کیا گیا. بڑے مقبول تھے اس وقت کے اسٹوڈنٹس میں، اس وقت کے یوتھ میں. بڑے بہادر لیڈر تھے نیشنل عوامی پارٹی کے، ان کو شہید کیا گیا. 1982 میں ارباب اسکندر خان خلیل، فارمر گورنر، فارمر نیب پریزیڈنٹ، پروونشل پریزیڈنٹ نیب، علی گڑھ گریجویٹ، ان کو شہید کیا گیا. یہ جو سو کالڈ افغان جہاد تھا، اور یہاں پر جن لوگوں کو لایا تھا، جن کو بتایا گیا تھا کہ آپ مہاجر ہے اور ہم انصار ہے، انہی میں سے کسی کو اٹھا کر کے اس سے ارباب اسکندر خان خلیل کو شہید کرایا گیا. پھر آپ نے دیکھا یہ پچھلے 20 سالوں میں عوامی نیشنل پارٹی میں کے اندر جتنے بھی صاحب و رائے لوگ تھے، ان میں سے اکثر کو ٹارگٹ کیا گیا. ہمارے بڑے قداور ساتھی اس میں شہید ہوئے ہیں. یہ سلسلہ آتے آتے مولانا خان زیب تک پہنچ گیا. ہمیں کوئی کنفیوژن اس بارے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، کس کی طرف سے کیا گیا. ہم جو کام کر رہے ہیں
استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے کا راستہ اتنا ہی پرخار ہے، اتنا ہی مشکل گزار ہے۔ آپ کسی اب ایسے لوگ جو سیاست سے باہر ہوتے ہیں، ان کا شاید یہ توقع ہو کہ ہم استعمار کے خلاف جدوجہد بھی کریں اور ہمارے راستوں میں پھول بچھائے جائے۔ یہ قربانی کا راستہ ہے۔ اس دور میں بھی جو اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں اب وہ محبت نہیں رہی، یس، سیاست جو ہے وہ اب کاروبار بن گئی، سیاست کو جس طرح ریاست نے پروپیگنڈا کیا ہے، سیاست کو ایک گندی چیز کے طور پر دکھانا۔ کیا آپ کیوں یہ نہیں دیکھتے کہ اسی دور میں بھی ایسے لوگ ہیں یس، جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے، جنہوں نے اپنی سرزمین کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یا 21ویں صدی میں، اس ٹرو، کیریئرزم کے دور میں، یا اس سیلف میکسیمائزیشن کے دور میں، اس جب ایک بچہ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بڑا ہو کر کے بزنس کروں گا، اس گریڈ کی نوکری کروں گا، اس گریڈ کی نوکری کروں گا، پاور کوریڈور تک اس طریقے سے، اور اس طریقے سے بھی نہیں، جس بھی طریقے سے ہو، جس بھی ناجائز طریقے سے ہو، وہ جاؤں گا۔ اس یس، دور میں بھی سیاسی کارکن ہے، ایک پارٹی سے وابستہ ہے، وہ وہ ایک ایسے پرائیویٹ ملیشیا کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ایسی ریاست کے سامنے کھڑے ہیں جو جس کا کہ دل میں کوئی درد نہیں، کوئی رحم نہیں، جو بربریت کے ایک کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ اس میں آپ کے سوات میں کیا کم لوگ ہیں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں خان نواب خان سے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا اس سیاست کے پاداش میں۔ آپ جا کر کے رحمت علی خان، جو ڈاکٹر شمشیر علی خان شہید کا بھائی ہے، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس کس تکلیف سے آپ لوگ گزرے ہیں۔ آپ جا کر کے خلیل اللہ شہید کے گھرانے سے پوچھے، آپ جا کر کے اشرف خان کے گھرانے سے پوچھے، آپ جا کر کے شاڑی گاؤں میں خان لالا محمد افضل خان کے گھرانے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اس سیاست کی پاداش میں۔ اور پھر آپ جب جائیں تھوڑا اس طرف آ جائے تو تیمرگرہ میں، دیر میں، لوور دیر میں، ہماری پوری تنظیم جشن پشتونخوا کے دوران، جب یہ صوبے کا نام چینج ہو گیا تو عوامی نیشنل پارٹی نے وہاں جشن منایا تھا۔ اس جشن میں خودکش حملہ ہوا، ہماری پوری تنظیم کو، پورے تنظیمی ڈھانچے کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا، ایلیمینیٹ کر دیا گیا۔ پھر آپ آئے ہمارے شمالی وزیرستان کے ضلعی صدر شہید ہوئے، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی صدر شہید ہوئے، ہمارے بنو کے ضلعی صدر شہید ہوئے، ہمارے انگو کے ضلعی صدر شہید ہوئے، ہمارے پشاور کے 2 ضلعی صدور شہید ہوئے، ہمارے کراچی ویسٹ میں 3 صدور کنزیکٹیولی 3 صدور شہید ہو گئے، چارسدے میں، سوابی میں، اسی باجوڑ میں۔ آپ کو بلوچستان کے صوبائی صدر کے گھر 3 لاشیں بھجوائی گئیں۔ ہمارے بڑے سنجیدہ ساتھی تھے، بڑے گہرے ساتھی تھے، بڑے قربانی کے لوگ تھے۔ ملک عبید اللہ کھاسی، ان کو شہید کیا گیا۔ ارباب غلام کھاسی، ان کو شہید کیا گیا۔ ارباب نواب عبد الظاہر کھاسی، ایک 75 سالہ 80 سالہ بزرگ تھے، ان کو اغوا کر کے 1 سال تک مسنگ پرسن کے طور پر رکھا۔ بلور خاندان کو تو بالکل ایک اس کا میں کیا بتاؤں، ایک ٹریجڈی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ تو یہ قربانیاں کس کے لیے تھی؟
اب لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے گٹھیے انقلابی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ یہ مذاق ہے. یہ بڑے بڑے عالم لوگ تھے، بڑے تجربہ کار لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے جیلیں گزاری تھی، جنہوں نے کتابیں پڑھی تھی، جنہوں نے اسٹڈی سرکلز اٹینڈ کیے تھے. ایسے نہیں جو اس دور کیا کہ سوشل میڈیا کے وہ ہے کہ علم ہے، وہ جو بالکل سیاست اور کتاب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اس وقت میں انہوں نے سیکھا تھا، وہ لوگوں کے بیچ رہے تھے، انہوں نے بہت کچھ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو پہاڑوں پر گئے تھے، جلا وطن ہوئے تھے، ٹارچر سیلوں میں رہے تھے. ان کو شہید کیا جاتا ہے. کسی کا یہ خیال ہوگا کہ یہ بس ایسے ہی یہ کوئی نان ایشو ہے، یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہو رہا، ہم کچھ نہیں کر رہے، ویسی ریاست آ کر کے ہمیں قتل کرتی ہے. یہ ہم جدوجہد کرتے ہیں. ہم اس ریاست میں انسان دوستی کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں. ہم انسان کے استحصال اور کسی دوسرے انسان پر تشدد کے خلاف لوگ ہیں. ہم جینڈر ایکولیٹی کے لوگ ہیں. ہم ایک سیکولر پارٹی ہے. ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہنے والے لوگ ہیں. ہم ہمسایوں کے ساتھ جنگوں کے خلاف لوگ ہیں. ہم انسانوں کے درمیان برابری قائم کرنے والے لوگ ہیں. ہم قومی برابری چاہنے والے لوگ ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم کتاب پڑھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. آپ ایک بات میں بتا دوں، آپ یہ آپ سوچیں، پورے پاکستان میں آپ کو کسی بھی قوم میں، کسی دوسری پارٹی میں ایسا بندہ آپ کو معلوم ہے جس نے مولانا خان زیب جتنے اسٹڈی سرکلز کیے ہوں؟ نو. یا تو ایسے بڑے لوگ، جب کتاب کے لوگ، کتاب لکھنے والے لوگ، کتابوں میں رہنے والے لوگ، یہ مولانا خان زیب جتنی لائبریری کس کے پاس ہے؟ اب یہ جو دانشور بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بالکل ون گو میں سیاست پر تبصرے کرتے ہیں کہ یہ نظریہ نہیں رہا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، ان کے پاس اتنی لائبریری ہے. تو یہ بڑے باخبر لوگ ہیں اور بڑے باخبر لوگ تھے جنہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارے ساتھ اس ریاست میں کیا ہوگا، ہمارے میموری میں تو یہ سارے تجربے پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی یہ کام جاری رکھا. آپ اس کو ریڈیوس نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا اردو میں اس میں کیا کہتے ہیں، یہ جو یا تماش بین جو ہوتا ہے، یہ تماش بینوں کے لیے بہت ہی آسان ہے. وہ بس لگ جاتے، آپ اس طرح کرے، اس طرح کرے، ایک دن میں انقلاب لے آئے، ایک دن میں جو ہے ریاست کو لگام دے، اور یا اس طرح کہیں گے کہ بھائی 75 سال گزرے تو یہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ سوال تو میرا بنے گا جو اس سیاست کا حصہ ہے. یہاں پر لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے، اپنی قوم کے لیے نکلے، تکالیف برداشت کی. اور ایسے لوگ بھی تھے جو بیٹھے تھے کہ کس طرح کوئی اس میں نوکری مل جائے کسی ضلعی انتظامیہ میں. وہ جو ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جو FIA کا ٹیسٹ بھی دیتے، ISI کا بھی دیتے، اور جو جتنے بھی وہ ہے منحوس چیزیں ہیں وہاں وہ جاتے ہیں، اور جب ادھر ناکام ہو جاتے ہیں، ادھر نہیں چلتا تو ادھر آ کر کے سوشل میڈیا پر لگ جاتے ہیں. اب دیکھیں، میں ایک بات بتا دوں، وہ مولانا خان زیب کے واقعے پر کچھ بہت ہی زیادہ غصہ دکھانے والے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عدم تشدد سے کچھ نہیں بنے گا. تو یا بھائی یہ خان زیب مولانا سے آپ کی عقیدت کی وجہ آپ مجھے بتائیں. یس. مولانا خان زیب تو عدم تشدد کی سیاست کرنے والے آدمی تھے.
Yes. تو آپ اس کے لیے پھر عقیدت کیوں رکھتے ہیں؟ Yes. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کے راستے پر کوئی غور نہیں کیا ہے، Yes. یا آپ دانستہ طور پر مولانا خان زیب سے ان کی سیاست کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ریاست کرنا چاہتی ہے کہ And ہر this. واقعے کو غیر سیاسی بنائے. Yes. تو یہ خان زیب مولانا جس سیاست کی وجہ سے شہید ہوئے وہ تو بادشاہ خان کے عدم تشدد کی سیاست تھی. وہ ہر جگہ جا کر کے آپ ان کا کوئی وہ نہیں بتا سکتے، کوئی ایک انٹرویو، کوئی لیکچر، کوئی بھی چیز کہ انہوں نے وہ بات نہ کی ہو. وہ اسی مقصد کے لیے نکلے تھے، وہ اس پارٹی کے بڑے ذمہ دار عہدے پر تھے، مرکزی کابینہ کا حصہ تھے. تو اس میں اب لوگوں کا یہ کہنا، اب اس رد عمل کو تم نے نہیں دیکھنا ہے. آپ نے جن پوائنٹس کے بارے میں بات کی، میں جب مولانا خان زیب کے حجرے پر گیا اب ان کی شہادت کے بعد، تو میں نے وہاں پر ان کی لائبریری دیکھ لی. اس میں جس قسم کی کتابیں تھی، لائک مجھے اور ہی یہ احساس ہوا کہ یہ کس طرح کا شخص تھا جو اب ہم سے جدا ہوا، جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ اس قسم کے لوگ تھے جن کو کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی، لیکن ان کی اپنی ایک نظریہ تھی، ان کی اپنی ایک سیاست تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان تک گوا بیٹے، وہ اپنی جان تک گوا بیٹے. تو اور اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پختونوں میں طالبان، اور طالبان ہی ایکچولی پاکستان کی ریاست ہے جس طرح آپ نے کہا، اور یہ جو روشن خیال، یہ جو روشن فکر کرنے والے اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اگر اس طرح مرتے جا رہے ہیں تو مجھے تو یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ ہم پختونوں کا کیا بنے گا اب. یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب ایک وہ کانفلکٹ ہوئی تھی، تو بہت سے لوگ بہت ہی خوشی سے کہہ رہے تھے کہ مشرف ایک ایسے شخص تھے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے. میں ان کی سپیچز پڑھ رہا تھا انڈیا میں، اور وہ اس طرح کی امپریشن دیتے ہیں وہاں پر، اس طرح کی آرگومنٹس دیتے ہیں کہ یہ جو ملیٹنسی ہے یہ صرف خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے کچھ قبائلی علاقوں میں ہے. تو آرگومنٹ ان کی یہ تھی کہ یہ پختونوں میں خود ہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ملیٹنسی ہے، یہاں پر ایک ٹیررزم ہے. تو ایک طرف ہمارے بارے میں اس قسم کے نیریٹوز ہوتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ ہے یا پوٹینشیل ملیٹنٹ، پوٹینشیل ایکسٹریمسٹ، پوٹینشیل ٹیررسٹ ہے، اور ہم کو اس طرح مارکیٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو روشن خیال طبقہ ہے، جو اس قسم کی ہیومن سینٹرڈ پالیٹکس کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سین سے چلے جا رہے، تو پختونوں کا کیا بنے گا؟ اٹس اے ویری سمپل کوشچن بٹ ناٹ سو سمپل آئی تھنک. یہ جو آپ نے بات کی کہ طالبان کو پختونوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا پختونوں کے طالبان کے طور پر، یہ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، مشرف جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنلی اس نیریٹو کو چیمپئن کر رہا تھا کہ طالب پشتون ہے اور پشتون طالب ہے. یا پھر اس کے خلاف بھی یہی مولانا خان زیب کی پارٹی نکلی، عوامی نیشنل پارٹی نکلی، اور یہ ہم ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو بتایا، بہت ہی بڑے مؤثر انداز میں ہم نے بتایا کہ طالبان کون ہے. کیا یہ طالبان کی جینیالوجی جو ہے آپ کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ یہ یا سب کو پتا ہے کہاں سے آئے، کس نے بنائے، کس نے نرسریز کہاں تھی، کہاں سے تیار ہوئے، کس کے ٹریننگ سے تیار ہوئے. یہ تو کتابیں لکھی ہیں پاکستان کے فوجی لوگوں اور جاسوسی اداروں والوں نے، کہ یہ ہم نے کتنے تیار کیے. خود ہی مشرف کا کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے اور کون سا کاروبار ان کے ذریعے کیا جاتا ہے. آپ ایک سوسائٹی کو آپ مکمل طور پر، جس طرح میں نے بتایا، آپ ریاست کو کنورٹ کرے انٹو ملیٹنسی، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ یہاں پر کچھ اس طرح کی زندگی ہوگی، اس طرح کی تھنکنگ ہوگی کہ جس کے ساتھ تشدد، خشونت کا دور دور سے کوئی تعلق نہ ہو. سارا کاروبار
آپ نے جنگی اقتصاد کے ساتھ منسلک کیا ہے. آپ نے یہ تو صرف لوگ نہیں یا تجزیہ نگار نہیں. اب ہر چیز پر جو ہے آپ جو دیکھتے ہیں تو ٹیررزم اور وار اور وائلنس اور اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ جو پچھلے 45 سال میں افغانستان کے ساتھ جو رویہ رکھا پاکستان نے، وہاں پر آپ صرف روشن فکر اور روشن خیال لوگوں کی افراد کی بات کر رہے. یس. وہاں پر ایک سوشلسٹ انقلاب آیا تھا، وہ بھی یہ پشتون تھے، یہ افغان تھے. بالکل. تو اس انقلاب کو کونٹر کرنے کے لیے اس مذہبی انتہا پسندی کو اتنا پروان چڑھایا گیا کہ اس کا ایک پورا انفراسٹرکچر بن گیا. تو یہ کیوں لوگ بھول جاتے ہیں؟ یہ افغان تھے، یہ پشتون تھے، جنہوں نے یہ صرف ایک عمومی روشن فکری نہیں تھی، بالکل اسٹرکٹلی مارکسسٹ ایک انقلاب چاہتے تھے، یہ بات کرتے تھے. وہ پھر وہ انقلاب کتنا تھا کتنا نہیں تھا تو اس پر تو بات ہو سکتی ہے، مگر وہ لوگ یہ چاہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، برملا کہتے تھے کہ ہم یہاں پر سوشلزم چاہتے ہیں، ہم نے سوشلزم قائم کیا ہے. تو اس کو کونٹر کرنے کے لیے یہ بنایا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا. کس نے کیا؟ CIA سے لے کر کے موساد تک، اور پھر یہاں پاکستان کے وہ چھوڑے یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے پاکستان کا ایک مسجد اس میں انوالوڈ رہی، پاکستان کا ایک ٹیچر اس میں انوالوڈ رہا، پاکستان کا ایک صحافی اس میں وہ اپنا کردار اس نے ادا کیا ہے. تو یہ تو اتنی پرانی تاریخ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ آرکیالوجی چاہیے. یہ تو 40-50 سال کی بات ہے. ہمارے اور آپ کی جو نسل ہے اس کے یاداشت کا حصہ ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا پایا. جی اور اس سے بہت زیادہ جو ریسنٹ ہوا ہے وہ ہے ان طالبان کے ریسیٹلمنٹ. اور اس سے اگین ایک کویشچن آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے، لائک یہ تو اب ہی لائک ڈان نیوز میں بھی یہ چھپا تھا کہ یہاں کو طالبان کون ریسیٹل کر رہا ہے، لیکن ان کے خلاف بھی کسی قسم کی ایکشنز نہیں ہوتی، کسی قسم کی بات ان کے خلاف نہیں ہوتی. یہاں پر ان طالبانوں کے خلاف آپریشن کی بات ہوتی ہے، جو لوگ ان آپریشنز کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف بات ہوتی ہے، جو لوگ ان ملیٹنسی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح مولانا خان زیب وہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ان کو یہاں پر سیٹل کیا ایک بار پھر، اور جن کے بارے میں مین سٹریم میڈیا پر بھی باتیں ہوئی کہ کن لوگوں نے ان کو سیٹل کیا، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی عمل بھی نہیں. تو کون کس کے خلاف ایکشن کرے گا؟ کون کس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اپنا ہی احتساب کرے گا؟ فوج اپنے، یہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی افراد کی بات تھوڑی ہے، ادارے کی پالیسیز کو ریفلیکٹ کرنے والی بات تھی. یہ جو کچھ کیا ریسیٹلمنٹ کے نام سے، اگر فرد کی بھی بات ہو، وہ فرد کو ایک جو اس کاروبار میں انوالو رہا ہو اس کو سزا کبھی بھی نہیں ملے گی، کبھی بھی. وہ کبھی جو منظر سے ہٹاتے بھی ہے وہ آپس کی کوئی بات ہوتی ہے، وہ پاور کے لیے جو دوڑ لگایا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے، اس میں کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا انہوں نے، یار آپ دیکھیں انہوں نے اپنی ہی بنائے ہوئے کمیشن، آدھے سے زیادہ پاکستان الگ ہو گیا، حکومت نے خود ایک کمیشن بنایا، حمود الرحمان کمیشن. اس کمیشن نے جو رپورٹ دیا، اس رپورٹ میں جو نشاندہی کی گئی ہے کہ کس کس کا کیا کردار رہا، کیا وہ سزا تو چھوڑے کہ ان کو سزا ملے، ان کو ٹرائل کیا جائے، ابھی تک اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا ہے پاکستان نے. شاید انڈیا سے پبلک ہو گیا یہ رپورٹ. تو آپ کی کیا توقع کریں گے کہ آدھے پاکستان پر بھی جو ہے اس کا محاسبہ نہیں ہوا ذمہ داروں کا، ابھی ہوگا. اور یہ
50-60 سال میں کسی بھی پاکستانی حکمران کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ محاسبہ کرے 1971 کے حالات کے ذمہ داروں کا. ابھی تو یہ بڑے وہ ہو گئے کہ اپنے مفاد کے لیے جس طرح کیا وہ ملک کو توڑ بھی سکتے ہیں. میں یہاں تک مجھے یقین ہے کہ اگر کل یہ جو پاکستانی اشرافیہ ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا وہ مفاد نہیں رہا جو پہلے تھا، ہمارے وہ قبضے اب نہیں رہ سکتے جو پہلے تھے، اب لوگ جو ہے وہ اپنا اختیار قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اب لوگوں کی سیاسی جدوجہد جو ہے وہ ایک نتیجے تک پہنچے گی، اب جمہوریت قائم ہو جائے گی، تو یہ خود پاکستان پھر توڑ دیں گے. یہ اشرافیہ جو ہے یہ پاکستان تو ان کے لیے ایک بزنس انٹیٹی ہے، ایک بزنس انٹرپرائز ہے. اس کے ساتھ تو وہ ان کا کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے قربانی دے. نہ انہوں نے کبھی کوئی قربانی دی ہے. انہوں نے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کا نام لے کر کے، گریٹر نیشنل انٹرسٹ کا نام لے کر کے، اس طرح کا کوئی اور نام استعمال کر کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، مساکرز کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ میں ہم نے کیا. انہوں نے خود تو کوئی قربانی نہیں دی ہے اور نہ وہ دیں گے. وہ ڈالرز کے لیے، وہ قبضوں کے لیے، وہ اپنے کچھ کاروباری منصوبوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میں نہیں دہرانا چاہتا وہ ایک بات جو امل قاضی کے کیس میں ادھر امریکہ میں شاید کسی وکیل نے کی تھی کہ یہ ڈالرز کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. مگر ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں کہ اس اشرافیے کے مفاد کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. وہ کس حد تک یہ یہاں تک گر گئے ہیں کہ ایک ایم پی اے کا سیٹ جو ہے وہ کوئی 5-6-8 کروڑ روپے کا بھی نیلام کرتے، ٹینڈر کرتے ہیں. تو پھر جتنا بھی لوگ باہر ہو یا اندر ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں، جو بھی کہے کہ بھائی یہ تو آپ نے ستیاناش کر دیا سب کچھ کا، تو اس بدنامی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے تو مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے لائک مطلب اگر کچھ لوگوں کو اس طرح ریسٹل کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، اور ان لوگوں کو ایک سپورٹ پھر بھی مل رہی تھی لوگوں سے، تو ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہے ہی ایک ایسپیکٹ سے اسٹوپڈ، لائک یو آر دین سپورٹنگ دی پیپل، جنہوں نے ان لوگوں کو اس طرح ریسٹل کیا تھا. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی نظر میں بھی یہ لوگ کافی اسٹوپڈ ہے، بیکاز وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یو کین پلے ود دا پیپل. اگر آپ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر لو بھی تو پھر بھی آپ ان کو کچھ لالی پاپ وغیرہ کھلا کر ان کو دھوکہ دے سکتے ہو. اور آئی تھنک لائک دے آر سکسیزفل ان دس. مولانا خان زیب صاحب کی شہادت کے بعد اگر میں نے وہ آرگومنٹ صحیح طور پر سمجھا ہے تو اے این پی کی طرف سے آرگومنٹ اب یہ ہے کہ اب جو بھی شخص ریاستی دہشت گرد، یہ الفاظ استعمال کیا گیا تھا کہ ریاستی دہشت گردی میں جو بھی شخص شہید ہوگا تو ریاست کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے گا. تو یہ اگر جو آپ میں آپ سے جو بات ابھی کر رہا ہوں، کیا آپ اس کو ایک ایف آئی آر نہیں سمجھتے ریاست کے خلاف؟ یا کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ادھر مجھے تو نام اب نہیں آتے ہیں، کوئی ثاقب نثار تھا، کوئی فائزی صاحب تھا، کوئی پتہ نہیں بندیال تھا، وہ ریاست کا محاسبہ کریں گے، وہ ریاست کا ٹرائل کریں گے. یہ ایف آئی آر ایک سمبولک بات بھی ہے، ایک تاریخ ساز بات بھی ہے کہ ہم نے ریاست کے خلاف ایف آئی آر درج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے خلاف سب سے بڑا ایف آئی آر اس جدوجہد کو جس کی پاداش میں مولانا خان زیب اور ان جیسے
ہزاروں سیاسی کارکنوں کو شہید کیا گیا. اس جدوجہد کو جاری رکھنا سب سے بڑا اور مؤثر FIR ہے. اور ساتھ میں یہ بات جو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست کے خلاف FIR درج کرنا ہے، یہ جو نامعلوم کا ایک بلیک ہول بنایا ہے ریاست نے، اس سے ہم اپنے لوگوں کو باہر نکالنا چاہتے کہ اس طرف مت دیکھے، کوئی نامعلوم نہیں ہے. کہ آپ نامعلوم کے پیچھے پڑے کہ کوئی نامعلوم لوگوں نے کیا. ہمیں معلوم ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف FIR کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ریاست کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. سب کچھ کا ذمہ دار ریاست ہی ہے. اب ہم ریاست کو کس طرح لگام دیں گے اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی جلد ہی، ایک تو لانگ ٹرم پالیٹکس ہے وہ جاری رہے گی، بالکل کوئی کسی مخمسے میں نہ رہے. یہ جدوجہد 1 منٹ کے لیے بھی نہیں روکے گی. یہ پہلے سے ہم زیادہ تیز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک خاص اس واقعے کے اوپر ہم مشاورت کریں گے. اس کے بعد ہم اس ریاست کے خلاف FIR اگر روڈوں پر درج کر سکتے تھے وہ ہمیں موثر لگا. ہم یہ روڈز بند کر کے دکھائیں گے، یہ FIR درج کریں گے، یا ہمیں کوئی اور طریقہ. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. یہ بھی اس غلط فہمی میں بھی کوئی نہ رہے کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. جدوجہد میں آپشنز ختم نہیں ہوتے. ہم اور آپشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم ایسے آپشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں جن سے پاکستانی ریاست کا ابھی تک کوئی واسطہ نہ پڑا ہو. تو اس پر ہم بیٹھیں گے، سوچیں گے، ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت ایک لائحہ عمل اپنائیں گے. ہمارے کسی بھی شہید کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. ہمارے کسی بھی شہید کی افکار نظر انداز نہیں ہوں گی. ہمارے کسی بھی شہید کے گھر، ان کے بچوں کو ہم کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے. ان کے ساتھ ہمارا اس سے زیادہ بڑھ کر کے تعلق ہوگا جو ہمارے شہداء کے ساتھ ہمارا تھا. تو یہ سب کچھ جو ہے میں نے بتایا، یہ کوئی دو افراد کے درمیان لڑائی نہیں ہے. یہ کسی زمین کے ایک ٹکڑے پر کوئی لڑائی نہیں ہے. ایک قوم کی کہ مستقبل، قوم کی بقا، قوم کی خود مختاری کا سوال ہے. بہت پیچیدہ، بہت گہرا، بہت وسیع، بہت طویل. یہ 1-2 دن میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ایک لمبی جدوجہد ہے. اس میں ہم مزید وہ پیدا کرنے کے لیے، کوئی مزید توانائی دینے کے لیے ہم سوچیں گے. ہم اور بھی محنت کریں گے کہ یہ جدوجہد جو ہے وہ لوگوں تک، ان لوگوں تک جن تک مولانا خان زیب اپنے لیکچرز، اپنے موبائلسوں، اپنے اسٹڈی سرکلز کے ذریعے پیغام پہنچاتے تھے، ان تک ہم جائیں گے اور وہی بات پہنچائیں گے. ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے محسنوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کس کی طرف سے ہوا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ تو صرف ENP کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے اس طرح کی کوئی خوش فہمی تھی کہ یہ تو صرف ENP کا معاملہ ہے، کوئی 40 سال پہلے، 50 سال پہلے. اب آپ دیکھیں اسی باجوڑ میں، مولانا خان زیب کے باجوڑ میں کون محفوظ رہا؟ جمعیت علماء اسلام کے درجنوں کارکنوں کو شہید کیا گیا. وہاں پر جو سالوں سے آزاد منتخب ہو رہے تھے، آتے تھے، یا کبھی مطلب یہ کہوں گا، یہ بات مناسب ہوگی کہ ایٹ لیسٹ وہ ہماری جیسی سیاست کا حصہ نہیں تھے، جس کو پاکستان میں ایک
ٹیبو سمجھا جاتا ہے، ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا. Yeah. سینیٹر ہدایت اللہ کو بھی شہید کیا گیا. Yeah. تو بالکل. ایسا کوئی طبقہ نہ استاد محفوظ رہا، نہ اسٹوڈنٹ محفوظ رہا، نہ کوئی سرکاری ملازم محفوظ رہا، نہ پولیس والا محفوظ رہا، نہ میڈیا والا محفوظ رہا، نہ سوشل میڈیا والا محفوظ رہا، نہ کوئی تاجر محفوظ رہا، نہ کوئی مزدور محفوظ رہا. یہ تو قوم کے اوپر یہ جنگ مسلط ہوئی ہے. قوم ایز اے ہول اس سے دو چار ہے، اور کلیکٹیولی ہی اس سے نجات حاصل کریں گے. جنوب پالیٹکس کی طرف لوگوں نے آنا ہوگا. جب تک وہ اپنے قومی سوال، اپنی بقا، اپنے اختیار کی سیاست کی طرف نہیں آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مزریز میں اضافہ ہوگا، ان کی تکالیف کی عمر اور بھی طویل ہو جائے گی. میں آپ سے اس حوالے سے لاسٹ سوال پوچھوں گا، اور یہ اگین تھوڑا پرسنل ہوگا. آپ کی زندگی میں مولانا خان زیب کی جگہ کس طرح تھی؟ لائک آپ کی زندگی میں انہوں نے کون سا کردار ادا کیا تھا؟ بہت اچھے دوست، بہت ہی زیادہ انکریج کرنے والا. وہ مجھے پیر صاحب کہتے تھے. مشاورت پر یقین رکھنے والے. تنظیم کے اندر بھی اکثر معاملات پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ ہوتا تھا. میرے باتوں کو وہ اب اگر دیکھے، یہ ایک بدقسمتی ہے کہ انہوں نے بہت بتایا تھا کہ باجوڑ آ جائے، میں ان کی زندگی میں نہ جا سکا. آج ان کے فاتحے پہ جاؤں گا. یہ بات جو ہے مجھے کٹکتی رہے گی بہت دیر تک. وہ بڑے ایکٹیو پولیٹیکل ورکر تھے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، دن رات ایک کر کے اپنی تنظیم کے لیے، اپنے نظریے کے لیے وہ کام کرتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں اگر 3-4 نمایاں لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، یا ان کے خاندان سے تو ہماری واقفیت بہت پہلے کی ہے. میں خان زیب مولانا کو نہیں جانتا تھا، وہ شاید اس وقت سیاست میں اس طرح ایکٹیو نہیں تھے. وہ اپنے جو ریلیجیس کام تھے یا پڑھائی تھی وہ کرتے تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پہلے لوگ جو فارمر پاٹا جس کو ایک بلیک ہول کے طور پر رکھا گیا تھا، یہ 2001 2002 اس وقت میں، جب تازہ یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، یہ دہشت گردی شروع ہوئی تھی، یہ ازبک، تاجک، چیچن ان لوگوں کو بسایا تھا یا لایا تھا. تو اس وقت 2-3 لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو ادھر آ کر کے پشاور میں ادھر رہتے تھے، جس طرح عبداللطیف افریدی صاحب، ان کو تو ہم پہلے سے جانتے تھے، سنتے تھے، ان کے خیالات سے ہم واقف تھے. مگر وہ لوگ جو وہاں رہتے تھے قبائلی علاقوں میں، اور وہاں سے بولتے تھے، لکھتے تھے، تو ایک جنوبی وزیرستان کے نثار وزیر تھے، اور ایک باجوڑ کے شیخ جان زادہ تھے. شیخ جان زادہ، ہاں. یہ دو لوگوں کو میں بالکل ایماناً بتاتا ہوں. یہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف اس واقعے کے وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ 2 لوگ جو ہے وہ بولتے تھے. ہم یہ بالکل جو انسائڈر ویو ہے، وہ ان دو لوگوں، دونوں ہماری پارٹی سے وابستہ تھے اس وقت میں، جب وہاں پر FCR نافذ تھا، سیاست پر پابندی تھی، اور دوسری طرف سب کچھ کا اختیار دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، پراکسیز کے حوالے کر دیا گیا تھا. تو اس وقت میں شیخ جان زادہ جیسے لوگ بولتے تھے مختلف ریڈیوز میں، اور لکھتے تھے مختلف میگزینز میں. مولانا خان زیب کا تعلق اس گھرانے سے ہے. وہ شیخ جان زادہ کے چھوٹے بھائی تھے.
یہ ایک نیشنلسٹ فیملی ہے. اس فیملی کا بہت بڑا کردار ہے ہماری سیاست میں. ہم ایسے لوگوں کے انسان کو کبھی بھی نہیں بول سکتے. دیگر علاقوں میں سیاست پھر بھی تھوڑی آسان تھی. سیاست کا کوئی سابقہ تھا. وہ کوئی ایک صدی کا پس منظر تھا. لوگ خدائی خدمت گار تحریک میں رہے تھے, نیشنل عوامی پارٹی میں رہے تھے, سیاسی ماحول تھا. ایسے ایریاز میں جن کو آپ لٹرلی نو گو ایریاز کہہ یا سکتے ہیں, وہاں پر یہ سیاست کرنا بہت ہی مشکل کام تھا. یا یہ صرف وہ لوگ ہی کر سکتے تھے جن کے دلوں میں جو ایک روشن ضمیری کا سورج نکل آتا تھا, یا جن کے آنکھوں میں ایمان کی کوئی روشنی ہوتی تھی, وہ لوگ اس طرح کی سیاست کر سکتے تھے. انہوں نے اس طرح کی سیاست کی. انہوں نے یہاں تک باقی تکالیف تو چھوڑ دے, فتوا لگے, پولیٹیکل ایجنٹ کے زیر آتاب رہے, باقی ملکوں جو سرکار کے زر خرید ملک ہوا کرتے تھے ان کے کار و غضب کا سامنا کرے, جیلوں میں جائیں. ابھی جو ایک جان جو عام طور پر سب سے قیمتی چیز اس کو سمجھتے, ان لوگوں نے یہ بھی دکھایا کہ یا جان سے بھی کچھ یا قیمتی ہے. وہ قوم ہے, وہ وطن ہے. وہ اب ایسے وقت میں کہ جب وطن کا کنسپٹ جو ہے وہ یا بہت بیک گراؤنڈ میں جا چکا ہے, یا اب ایک نوکری جو ہے وہ اس سے بہت مقدس ہے. ایک بیٹی کی تعلیم جو ہے وہ اپنے بیٹی کی تعلیم اور روزگار جو ہے یہ وطن سے کئی گنا مقدس جانا جاتا ہے. اس میں بھی ایسے لوگ, مولانا خان زیب اگر وہ اپنے ریلیجیس اورینٹیشن کے ساتھ جڑے رہتے تو وہ بہت محفوظ بھی رہتے, بہت کچھ کماتے بھی. بالکل اس لیے بالکل کہ بالکل وہ تو بہت کمائی کا راستہ ہے, وہ تو بالکل بہت منافع کا راستہ ہے. بہت بالکل انہوں نے آ کر کے ایک پروگریسو پالیٹکس کا ساتھ دیا. انہوں نے آ کر کے ایک سیکولر پالیٹکس کا ساتھ دیا. انہوں نے, میں ایک بات بتا دوں, آخری ایک بات, مولانا خان زیب نے جس طرح اس ریلیجیس ملیٹنسی کو ڈیلیجیٹمائز کیا, ایسا کسی نے بھی نہیں کیا. اٹس اے ویری گڈ وہ پوائنٹ. خود ایک اٹس اے ریلیجیس ویری اسکالر ہو کر کے, اٹس اے ویری گڈ ایک پوائنٹ. بہت ہی سلجھے ہوئے جاننے والے صاحب و رائے شخص ہو کر کے, انہوں نے جو کاری ضرب لگائی اس ریلیجیس ملیٹنسی کے جواز پر, یہ مولانا خان زیب سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا. اور بعد میں بھی ہم نا امید نہیں ہے. پشتون مائیں اور بھی بچوں کو جنم دیں گی, اور بھی لوگ پیدا ہوں گے, اور بھی خان زیب جیسے لوگ. ان کا خیال تھا قاضی عطا اللہ خان کو انہوں نے شہید کیا, ان کا یہ خیال تھا کہ اب کچھ نہیں آنے والا. انہوں نے افغانستان میں استاد میر اکبر خیبر سے لے کر کے جبار کا رحمان تک ایک پوری نسل کو ایلیمینیٹ کیا. یہاں پر بھی جتنے بھی وہ سب سے جو ہیرے لوگ تھے, جو ڈائمنڈس تھے, ان کو انہوں نے بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کے لیے سب کچھ جتنے بھی ٹیکنیکس ریاست کے پاس تھے, فتوے, الزامات اور دھمکیاں اور جیل, ٹارچر سیل, جلاوطنی, قبائلی جھگڑے, ذاتی مسائل پیدا کرنا, تنازعات پیدا کرنا, یہ سب کچھ ریاست نے کیا. مگر آج بھی میں آپ سے پوچھوں, ضیاء الحق کہاں دفن ہے؟ مجھے پتا نہیں. کیوں پتہ نہیں یار؟ یہ کوئی کام ہے آپ کو, مرد مومن ضیاء الحق کے قبر کا پتہ نہیں ہے؟ آپ کیسے مومن یہ وطن بن جاتا یار یہ ایک بہت ہی ہے؟ عجیب بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب اگر قیوم میں کسی خان کہاں دفن ہے؟ پتہ نہیں, علی قلی خان کہاں دفن ہے؟ جانتا بھی نہیں ہوں میں ان کو. ٹھیک ہے, مگر بادشاہ خان کا آپ کو پتہ ہے یا جلال آباد. وہ جلال آباد میں دفن ہے. یا پاکستان کی کسی بھی کتاب میں آپ نے نہیں پڑھا ہے, یا پاکستان کی کسی بھی استاد سے آپ نے نہیں سنا ہے. یا اگر سنا ہو بھی اس طرح سنا ہوگا کہ دیکھیں غدار تھا. انہوں نے وہاں جا کر وہ اپنی آخری آرام گاہ پسند کی. یا تو بالکل. یہ خبر میں بھی اتنا زور ہے کہ یا وہ اس پر مجبور
ہوتے ہیں کہ خبر کے خلاف کیمپین کرے. یا 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 ٹھیک ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ آتے ہیں, یہ نوکر ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جو قوم کے حقیقی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں صدیوں تک زندہ رہتے ہیں. یا وہ بادشاہ خان جن کو انگریز اور پاکستان جیلوں کے اندر سی کلاس کمروں میں, جو اخلاقی قیدیوں کے کمرے ہوتے ہیں, ان میں رکھتے تھے, وہ بادشاہ خان جب فوت ہوئے تو ان کی موت پر یا 3 ملکوں کے قومی پرچم سرنگون تھے. یا ان کی موت پر ڈیورن لائن کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی رجسٹریشن, کسی پاسپورٹ, کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لاکھوں لوگ گئے اور واپس آئے. یا وہ بادشاہ خان اپنے لوگوں کے دلوں میں سب سے بڑی کرسی, سب سے اونچی کرسی پر فائز رہے اور آج تک ہے. آج تک ہے, ڈیفینیٹلی آج تک ہے. تو اب اس طرح نہیں ہے مولانا خان زیب زندہ رہیں گے. یا میرا یقین ہے انہوں نے جو کچھ پچھلے 5-6 سالوں میں کیا, یا مولانا خان زیب زندہ رہیں گے. ایک بات میں بتا دوں بہت مختصراً, انہوں نے ابھی پچھلے 2 مہینوں میں یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف جو کیمپین چلایا, وہ اب ممکن ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایکٹ پاس ہو جائے. مولانا خان زیب نے اس ایکٹ کو دفن کر دیا. پہلے بھی دفن ہوا تھا, یا انہوں نے اپنے کیمپین سے کیا. ان کی شہادت کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک پشتون کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ تو اس شخص کو شہید کیا گیا جنہوں نے شتمانہ پشتونخوا کتاب لکھی تھی. یا یہ تو اس شخص کو شہید کیا گیا جو آ کر کے پاکستان کا یہ جو اسٹریٹجک منرلز کا لسٹ ہے اس کو ایکسپوز کیا, اس کے خلاف انہوں نے کیمپین کیا, اس کے خلاف انہوں نے اسٹڈی سرکل کیا, اس کے خلاف انہوں نے لیکچر دیا. اب نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, یہ ایکٹ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا. یا تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے ایسے لوگوں کا. یا خود گئے, اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کو چھوڑ دیا, بہت ہی تکلیف میں چھوڑ دیا, بہت ہی گہرے زخم دیے, چلے گئے, لیکن قوم کا مستقبل محفوظ کر دیا. یا آپ یہ نے جھنڈا جو خان زیب مولانا نے اٹھایا تھا امن کے لیے, یہ یا جھنڈا اب ہر بچے کے ہاتھ میں آپ کو نظر آئے گا. اور یہ ہوگی ان کی اصل جیت, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ وہ اصل جیت ہے. یا باقی ہم نے ایک دن جانا ہی ہے, یا مرنا ہی ہے. یا ایسی زندگی ہم نے گزارنی ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے استعمار کو تسلیم نہیں کیا, یا اس بندے نے ظلم کو برداشت نہیں کیا ہے, اس بندے نے ناانصافی کو برداشت نہیں کیا ہے. اب ہم نے کیا سمجھا ہے پتہ نہیں ہے, ہم زندگی کو کیا چیز سمجھتے ہیں. زندگی قیمتی ہوتی ہے. خان زیب جیسی لوگوں کی زندگیاں تو بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں, مگر اب جب وہ خود اس کے لیے تیار ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکے لیکن اپنی بات سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں, تو اسے یہ سبق ہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی بات سے دستبردار نہیں ہوں گے. یا یہ میری بات پہنچے گی, یا سنیں گے. آج آپ نے انہی کی زبان میں بھی ہم سے بات کروائی, مطلب اردو میں, کہ بات پہنچ جائے ریاست پاکستان کو. خان یا زیب سے بڑھ کر کے بات کریں گے ہم. یا اور مجھے خان لگتا ہے زیب سے مولانا خان زیب تو بہت دے میں لہجے میں بات کرنے والے شخص تھے. بہت زیادہ. ہم بڑے گستاخ طریقے سے بات کریں گے, یاد رکھیں. یا آپ نے جس طرح بات کی کہ وہ آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ باجوڑ آ جائے اور آپ ان کے فاتحہ پر جائیں گے, مجھے بھی بار بار کہہ رہے تھے. کچھ دن پہلے جب ان سے مکالمہ ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پر آ جاؤ, میں آپ کو یہاں کی جغرافیہ سمجھاؤں گا اور پھر یہاں کی سیاست بھی. اب میں
وہاں پر گیا تو ان کی قبر کی پھول ہی اپنے ساتھ لے آیا. تو اور جس طرح آپ نے ان کی کنٹریبیوشنس کے بارے میں بات کی, مجھے لگتا ہے کہ یہی ہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ آپ سے مختلف ٹاپکس پر بات کر لوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی کریں گے. یا لیکن اس آ، وقت مولانا خان زیب پر بات کرنا بہت لازمی تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ ان پر ہر کوئی شخص بات کر لے اور اردو لینگویج میں بھی کرے, کیونکہ میں نے بھی جن لوگوں ہر سے لینگویج میں مکالمے کریں کی گے. ہے یا ہر لینگویج میں کریں گے اور ہر لینگویج میں بتائیں گے کہ پشتو ہماری قومی زبان ہے. ہم کسی دوسرے زبان کو قومی زبان نہیں مانتے. یا دیٹس آلسو پوائنٹ. سو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ویلکم اب آپ نے فاتحہ کے جانے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کاکر صاحب. ویلکم. تھینک یو. تھینک یو. شکریہ.